बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। डायनामिक पर्सनैलिटी हैं आप सियासतदान हैं। अगर हम आपकी सियासत के हवाले से बात करें तो आपकी सियासत पूरे इलाके में मशहूर है। आप डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो अपने इलाके में डेवलपमेंट करवाते हैं और गुज़िश्ता दिनों इमरान खान साहब अलीपुर में आए। आपका काफ़िला इतना बड़ा था कि इलाके के लोगों ने भरपूर शिरकत की है। डेवलपमेंट को देखते हुए, सियासत को देखते हुए सी पैक जो कि आपके घर के करीब से गुज़र रहा है। तो आज हम सारी डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे। तो आइए, मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मलिक जहां ज़ैफ़ वारन साहब, साबिक़ मुशीर वज़ीर आला पंजाब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। इमरान खान साहब आपके इलाके में आए, माशाअल्लाह वो सीट भी आपने जीत ली और आपका काफ़िला आपके डेरे से रवाना हुआ। उस वक्त मैं भी मौजूद था वहाँ पे। तो इमरान खान का वहाँ आना और उनका सीट भी जीत जाना, इस बारे में आपके क्या तासरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहमद भाई, आपने ना मेरा यकीन जाने बड़ा जो तारुफ करवाया है और इस तरह की बात की है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं इसके ऊपर पूरा उतरूँ। और दूसरी बात ये है कि जो अभी आपने बातें की हैं, ये वो बंदा कर सकता है जिसमें जज्बा हो। इस तरह आपके अंदर भी एक जज्बा है जी। आपने माशाल्लाह इस चैनल को बड़ा, मैं तो देख रहा था बीच में, बड़ी इसको आपने आवाज़ बहावलपुर को एक बूम दे दिया है और पूरे इलाके में आपकी बड़ी बातें माशाल्लाह हो रही हैं। तो ये एक मेहनत है। बिल्कुल। मैं सियासत में हूँ तो मैं इसी तरीके से दयानतदारी के साथ चलता हूँ कि जो कोशिश करें उसमें आप रिज़ल्ट भी लेते हैं। यानी ये नहीं है कि अगर कोशिश कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट नहीं, उसका रिज़ल्ट भी बिल्कुल मिलता है। ऐसा। रही बात इस चीज़ की कि आपने ये कहा कि अभी जो जलसा हुआ है उसमें आपने मेहरबानी की थी, बल्कि पूरा पाकिस्तान था। बिल्कुल ऐसा। क्योंकि ये इमरान खान साहब का कहीं पे जलसा हो तो आवाम वैसे निकल आती है। मैंने अपना हिस्सा डाला, उसमें आपने भी अपना हिस्सा डाला। बिल्कुल। और आपने शुरू से मेरे डेरे से लेके यानी अलीपुर तक आप मेरे साथ रहे। तो बस वो एक शायर है कि भाई एक बंदा चला तो कारवां बनता गया। तो वो हुआ तो ये कि जब मैं वहाँ से निकला तो आप भी मेरे साथ थे। कुछ लोग ना, मतलब आज तो मीडिया आ गया है, मीडिया में सारी बातें की जाती हैं, उससे आपका मीडिया दिखा देता है, कोई बात छुपती नहीं है। कोई भी झूठ बोले कि जी वो वाज़ेह कर देता है मीडिया, क्योंकि मीडिया साथ साथ चल रहा होता है और लाइव भी दिखाया जा रहा है। बाद में भी इसको कवरेज के लिए आप फेसबुक हैं, ट्विटर हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, व्हाट्सएप हैं। तो उससे हर बंदे का पता चल जाता है कि कौन कितनी वर्थ में है और कितना जुलूस लेके आया है। वो आप जो अभी कर रहे थे, मैं उसमें ये मैं आपको बता दूं कि एक तो ये था कि मेरा ब्रदर इन लॉ है, छोटा है मुझसे, वो पहले मैंने रहा है, मैं उनका, क्योंकि वहाँ पे उनकी कैंपेन चला रहा था। तो मुझे फिर ये था कि मैं अपने ही वोटरों को, जैसे बंदा अपने वोटरों को, सपोर्टरों को अपने हल्के से लेके जाता है, तो मैं लेके गया। और वहाँ पे जब हम हेड पंजन पे गए, वहाँ पे आपने देखा होगा कि काफ़ी इंतज़ामिया थी, काफ़ी लोग थे, और इससे आगे बढ़ते गए तो पूरा एक समा बन गया था। तो हम जितना हिस्सा डालना अल्लाह ने चाहा, हमने हिस्सा डाला और उसमें आपने देखा अपने आंखों से, और आज मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। देखिए, ये सारी चीज़ें होती हैं जब बंदा ये सारी चीज़ें अपने आंखों से देखता है और फिर वो उसको ईमानदारी से बयान करने के लिए अपने पास बुला के, आपने भी वही काम किया। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अगर सियासत के हवाले से बात करें तो माशाल्लाह आपका सियासी घराना है, सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं कि अपनी ज़मीनें वगैरह सेल करके सियासत पे ही लगाते हैं और सी पैक का गुज़रना, लोगों को रोज़गार देना। तो ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत को कैसे देखते हैं? क्या तबसरा है आपका? सियासतदानों, आज के सियासतदानों को कैसे देखते हैं? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है आपने अहमद भाई। मेरे तो देखें, ये सारी चीज़ें वैसे हैं इनमें
کہ جو دیانتداری ایمانداری کے ساتھ چلتا ہے تو وہ اپنی چیزیں بیچ کے سیاست کر سکتا ہے. سیاست کرنا بڑا مشکل کام ہے. بالکل ایسا ہے. اور دوسرا آ جاتا ہے, میں کوئی کسی کے اوپر یہ نہیں کہتا کہ کوئی کتنا بڑا دیانتدار ہے, ایماندار ہے, مجھے نہیں پتا, وہ اللہ جانتا ہے. لیکن ایک چیز ہے, ایک ہوتے ہیں جس کے احساسے بڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے, اور ایک ہوتے ہیں جن کے احساسے کم ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک پورا ایک وہ ہے نا, ایک اگر آپ دیکھیں تو آپ بھی اس لیے سوال کر رہے ہیں کہ بھئی وارن برادری جو ہے یا وارن صاحبان جو ہم الحمدللہ اس خطے کے باولپور اسٹیٹ کے ایک, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو سیاست کی ہے وہ اپنے جو ہمارے وسائل ہیں اس سے کی ہے. بالکل ہم نے کبھی وہ نہیں کیا جس طرح ہوتا ہے کہ جی فلاں جیسے ہوتے ہیں ان کو لے لیا اور ان سے خرچے کروائے. ہمارا خاندان الحمدللہ اگر سیاست کو 70 سال ہو گئے تو 70 سال میں ہماری خاندان کے اثاثے کم ہوئے, اور ہم نے اپنے اثاثے جو تھے ان کو بیچ کے ہم نے سیاست کی ہے اور کر بھی رہے ہیں. اور ہمیں, کیونکہ سیاست میں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں بڑے پیسے بنتے ہیں اور یہ ہے, ہمیں تو آج تک یہ چیز نظر نہیں آئی. پتہ نہیں جن لوگوں کو یہ خام خیالی ہے کہ سیاستدان یہ بنا لیتے ہیں فلاں, وہ آپ جواب دیں, کبھی بلا لیں اپنے اسٹوڈیو میں اور ان سے پوچھیں, وہ خود جواب دیں گے. میرا اس بارے میں مختلف یعنی رائے ہے. میں اپنے تئیں اور اپنے خاندان کی طرف سے یہ آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ سیاست میں پیسہ, سیاست میں آپ کی ہارڈ ورکنگ, سیاست میں آپ کا جو بھی ہے ورک وہ آپ خود کرتے ہیں. اور اس میں کیونکہ بندے کو شوق ہوتا ہے کہ جناب میں یہ جو چیزیں آپ نے ابھی بیان کی ہیں, سی پیک یا مختلف بڑی بڑی روڈز, کالج, اسی طریقے سے لا اینڈ آرڈر کے لیے تھانے ہو گئے, اس ایجوکیشن کے حوالے سے کالج یا اسکول یا باقی ساری چیزیں ہیں ایجوکیشن کی, تو یہ ہے پولیٹیشین اور سیاستدان کا کام کہ وہ ایک مثبت اور پازیٹیو سوچ رکھے اور ان چیزوں کو لے کے آئے. مقصد تو یہ ہے نا پوری ورلڈ میں کہ اگر کوئی پسماندہ علاقہ ہے تو وہاں سے جو بھی نمائندہ آئے, اگر بے روزگار آپ کے بچے ہیں ان کو روزگار دلوائے, انڈسٹری نہیں ہے انڈسٹری لے کے آئے, اگر وہاں پہ کوئی آنے جانے کے لیے کوئی سڑک نہیں ہے تو کوئی اچھا منصوبہ لے کے آئے, ایجوکیشن نہیں ہے تو وہاں پہ کالج, اسکول, یہ ساری چیزیں لے کے آئے. گلی محلہ خراب ہے, اسٹریٹ لائٹیں نہیں ہیں, یہ معاملات ہیں لا اینڈ آرڈر کے, تو ان کے لیے تھانے کچہری یہ معاملات سیدھے کرے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی انویسٹمنٹ ہے, اور اس میں آپ پھر یہی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا ایمان ہے, کیونکہ میں مسلمان ہوں, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو نوازتا ہے اور بہت زیادہ آپ آگے جاتے ہیں. ٹھیک, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں, ابھی آپ نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتایا ہے, کسی غریب کا کام کر کے سیاستدان کیسا محسوس کرتا ہے؟ سر غریب کا کام تو ایسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یقین جانے جیسے آپ نماز کے سجدے میں جاتے ہیں اور ایک ریلیکس ہو جاتے ہیں ذہنی طور پہ. جب آپ غریب کا کام کرتے ہیں اور ان کے گھر چل کے جاتے ہیں یا ان کے مرم رکھتے ہیں, جو بھی ان کے دکھ ہیں یا تکلیفیں ہیں, تو مجھے محسوس ہوتا ہے, مجھے خاص طور پہ, کہ میں نے جو کام کیا دیانتداری سے کسی کا ساتھ دیا ہے, غریب ہو, امیر ہو, مظلوم ہو, یا جس کو ضرورت ہے اس کا آپ ساتھ دیتے ہیں, تو بالکل فیلنگز آتی ہیں, بالکل آپ ٹھنڈا محسوس کرتے ہیں اور خوشی محسوس ہوتی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ انسان کی ایسی خوبصورت ہر بندے کی فطرت میں ہے کہ جب آپ کوئی اچھا کام کریں گے, کوئی مظلوم ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ایک اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے, جب آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں, جب وہ دعائیں نکلتے ہیں تو آپ کو فیلنگ آتی ہے, آپ کو بڑا سکون ملتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں, لانگ مارچ کے حوالے سے بتائیں. بہت روشن, بہت خوبصورت, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ اویئرنیس آ گئی ہے ہر بندے کو, خاص طور پہ نوجوان اتنے میرا خیال ہے پڑھے لکھے, انہوں نے اپنے بزرگوں کو تو جواب دے دیا ہے کہ جی ہم نے جو ہے نا اب اس کو تبدیل کرنا ہے اور ہم نے ساتھ دینا ہے, اور ہم نے مطلب آگے پاکستان کا جو ایک برائٹ فیوچر ہے اس کو لے کے آنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ بھئی آپ خود سروے کر لیں, میری سروے میں تو یہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس دفعہ, پہلے دیہاتوں میں نہیں تھا, اب تو میں دیہاتوں میں جاتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں تو وہاں بھی یہی احمد صاحب ایک آواز بن گئی ہے کہ ہم نے جی ووٹ جو دینا ہے وہ تحریک انصاف کو دینا ہے.
اور لانگ مارچ جو ہو رہا ہے وہ کسی کے اس میں نہیں جا رہا، یہ بلکہ آپ کو ایک اویئرنیس آ رہی ہے، آپ کو ایک وہ ہو رہا ہے کہ یار میرے اگر کوئی حقوق سلب ہو رہے ہیں تو اس کے لیے اگر میں نکلوں گا، آواز اٹھاؤں گا، کیونکہ آواز چینل ہے نا آپ کا. آواز ایک ایسی چیز ہے جب آپ آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کی سنی جاتی ہے، آج نہیں سنی جائے گی کل سنی جائے گی. وہ ایک بڑی دور رس اور اس کے بڑے مستقبل میں روشن جو چیزیں ہیں نا وہ سامنے آتی ہیں. سردار صاحب، موجودہ پنجاب حکومت کے حوالے سے میں بات کروں تو موجودہ پنجاب حکومت چیف منسٹر پرویز علی صاحب کی لیڈرشپ کو دیکھتے ہوئے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، بڑے زبردست ہو رہے ہیں. اور جوئی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ منجھے ہوئے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور ان کی سیاست تو آپ نے پہلے بھی دیکھی ہے، پہلے بھی رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، اسپیکر بھی رہے ہیں اور بہت پرانے. اور میں تو جاتا رہتا ہوں ان کے ہاں، کیونکہ ہمارا خاندانی ان کے ساتھ آنا جانا ہے. ان کا ایک سسٹم یہ بھی ہے کہ وہاں آپ کا جتنا بھی سٹاف ہے آپ جاتے ہیں تو ان کو کھانا بھی ملتا ہے، وفادار لوگ ہیں اور آپ کی بات سنی جاتی ہے، اور جو آپ ڈیولپمنٹ اسکیمیں دیتے ہیں اس پہ عمل ہوتا ہے. ایسی بھی بات نہیں ہے کہ نہیں سنی جاتی، بہت اچھے طریقے سے سنتے ہیں. بڑے وفادار چودھری مونس علی صاحب اور خاص طور پہ چودھری پرویز علی صاحب اور ان کا خاندان، یہ بہت اچھے انسان ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے گا جتنا ٹائم ہے، اسی ٹائم میں ڈیولپمنٹ بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی. جہانگیر صاحب، الیکشن کب تک متوقع ہیں؟ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں الیکشن تو ہونا ہے، الیکشن کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ الیکشن نہ ہو، کیونکہ الیکشنر ہے اور اس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پوری خیبر سے کراچی، پشاور، کوئٹہ، یہ بھاولپور اور بھی آپ پورے جتنے پاکستان میں چلے جائیں، ہر طرف سے یہی آواز ہے کہ الیکشن جلدی کروائیں، اور الیکشن میں ہی چینج آتا ہے، اور الیکشن ہی رائے ہے عوام کی، اور اس ملک کی تقدیر ہی الیکشن سے بدلی جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کی آواز ہوتی ہے اور اسی آواز سے پھر آپ کی ترقی ہوتی ہے، پھر معاملات بھی سیدھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ رائے آپ کی شامل ہو جاتی ہے. اس آواز کے ساتھ ہر بندہ آواز ملا لیتا ہے، جو بھی آ جائے، جسے عوام ووٹ دے دے وہ آ جائے، بیٹھے آرام سے. کیونکہ پالیسی پھر آپ کی جو چلتی ہے وہ چلتی ہے 5 سال کی. پھر آپ کے جو فارن کنٹریز ہیں وہ بھی آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یار یہ میں اگر ان کے ساتھ کوئی کرتا ہوں معاہدہ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں، ابھی تو معاملات اس طرح کے ہیں کہ جناب ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے، جیسے آپ نے سوال کیا کہ یار الیکشن تو جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو یہی ایک سوال ہے. میرا خیال ہے کہ الیکشن ہو جائے گا اور الیکشن ہو جانا چاہیے. سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے لیے آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ دیکھیے سر، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کے کوئی اثاثے نہیں بنائے اور انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، اور وہ ایک آپ کے لیے نکلا ہوا ہے تمام لوگوں کے لیے. اور مجھے تو کہیں ان کی کرپشن کی یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے. دیکھیں اس کے اوپر کتنا چیک اینڈ بیلنس ہوگا، تو کوئی، میں تو سمجھتا ہوں اب سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک لیڈر ہے. سیاستدان اس کو میں کم، اور لیڈرشپ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، جیسے علامہ اقبال، اور جس طرح بڑے بڑے لیڈر جو ہمارے چلیں اس پہ آ جائیں تو ورلڈ کے لیڈر جو بنے ہیں، وہ اب سیاستدان والی، میں کہتا ہوں کہ سیاستدان تو ہم ہیں نا، جو ایم پی ایم این اے اس لیول پہ چیئرمین اور اس پہ رہتے ہیں یا لوکل پالیٹکس کرتے ہیں. اس آدمی کی تو آپ دیکھیں پوری ورلڈ تعریف کر رہی ہے کہ یار یہ بندہ دیکھیں، اس کو تو گلیمر کا آدمی تھا، یہ باہر بیٹھا ہوتا، مزے اڑا رہا ہوتا، یہ تو عوام کے لیے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. تو اس میں جو کوالٹی ہے وہ کسی میں نہیں. ضلع بہاولپور میں پاکستان تحریک انصاف کس حد تک مضبوط ہے؟ دیکھیں بہت مضبوط ہے سر. ابھی آپ دیکھ لیں کہ بلکہ میں ڈویژن کی بات کروں گا، یہاں پہ کوئی 5 یا 6 جلسے ہوئے ہیں، اور وہ جلسے بھی بڑے کامیاب ہوئے ہیں، رحیم یار خان تک ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ یہاں سے مختلف پارٹیوں سے شامل ہوئے ہیں، جو وزیر بھی رہے ہیں، میں نے ابھی بھی لائن لگی ہوئی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جس کے ساتھ کمٹمنٹ کی جائے اس کی یہی ہوگی کہ میں ایم پی ایم این اے کی ٹکٹ لوں. تو وہ پھر ایک ہمارا یہ ہے کہ جب آپ اتنا بڑا آپ کا وہ بن جاتا ہے سسٹم، تو پھر دوستوں کے ساتھ جو باتیں کی جاتی ہیں ان کے اوپر پورا اترنا بھی ہوتا ہے نا جی. ایک سینئر جونیئر کا وہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو پاپولر ہے
ख़ास तौर पे बहावलपुर में अभी इलेक्शन हुआ है ज़िमनी, आपने देखा होगा कि कितनी भारी अक्सरियत से हमारे भावल नगर से जो है ना वो सीट तो उनकी थी मुस्लिम लीग नून की, तो हमारा पीटीआई का नौजवान जीत गया है। तो ये सारी इमरान खान की वजह से हो रहा है। ये खान इतना पॉपुलर होता जा रहा है। अब आप देख लें कहीं पे भी इमरान खान साहब का हो MNA, अब 7 रिकॉर्ड हो गए, 7 जगहों से वो आदमी मुंतखब हो गया है पाकिस्तान में जहाँ पे वर्क नहीं किया। तो ये सिर्फ भावलपुर नहीं, आप पूरे पाकिस्तान की बात करें, मैं तो वर्ल्ड की बात करता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ये बंदा अपने आप को मनवा गया है कि मैं अवाम के साथ हूँ और अवाम इनके साथ है। एज ए सियासी लीडर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखते हुए, इमरान खान साहब को देखते हुए क्या पैगाम है आपका? मेरा यही पैगाम है कि देखें जी, सारी अवाम सुन रही है, हमने दयानतदारी करनी है और हमने पॉजिटिव सोच रखनी है, हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, हमने मोहब्बत करनी है। मोहब्बत में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, आप अगर देखें कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर, अल्लाह ताला के पैगंबर, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया मोहब्बत का, पॉजिटिव का, तो पूरी दुनिया में नाम हो गया। मेरा आपको पैगाम है, सब दोस्तों को, सब भावलपुर वालों को, पूरे पंजाब और पाकिस्तान को, कराची से खैबर तक, कि हम पॉजिटिव सोच रखें, अच्छी सोच रखें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। और इनके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आवाज़ भावलपुर साहब का। आप अहमद, आपकी एंकरशिप बहुत अच्छी हुई, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, सरदार मलिक जहांगीर वालन साहब से हम बात कर रहे थे। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।